بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 34۔ ایک خوشوازہ نوجوان جو ان سپاہیوں کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا، تم باہر نہیں جا سکتے، ایک آدمی کا راستہ روکنے کے لیے تمہیں اتنی فوج کی ضرورت نہ تھی۔ عاصم یہ کہہ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ افسر نے کچھ کہے بغیر ایک سپاہی کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ دوسرا سپاہی عاصم کے ساتھی کی طرف بڑھا اور وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ نوجوان افسر نے کہا، انہیں قید خانے میں لے جاؤ۔ سپاہیوں نے عاصم اور اس کے ساتھی کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا تو کلوڈیس نے، جو اپنے ساتھیوں کی طرح دم بخود ہو کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اچانک آگے بڑھ کر ایرانی افسر سے سوال کیا، کیا میں ان لوگوں کی گرفتاری کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ افسر نے بے پرواہی سے جواب دیا، تو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھیوں میں سے کسی اور نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں بھی قید خانے میں بھیجنے پر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ کلوڈیس نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھاگنے کی نیت سے یہاں نہیں آئے ہیں، اور اگر آپ عاصم کو ہمارے پاس چھوڑ دیں تو ہم اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں۔ عاصم نے گھور کر کلوڈیس کی طرف دیکھا اور رومی زبان میں کہا، جہاں میرا کام ختم ہو چکا ہے لیکن تمہارے حصے کا کام ابھی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ سین کی موت پر ایرانی لشکر کے سرکردہ افسروں کا رد عمل کسرا کو تمہاری باتیں سننے پر مجبور کر دے، اس لیے میری حمایت میں زبان کھول کر اپنی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں۔ افسر نے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو، اسے لے جاؤ۔ عاصم سپاہیوں کی ننگی تلواروں کے پیرے میں چند قدم چلنے کے بعد اچانک رکا اور افسر کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ افسر جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غریب سپاہی میرا ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سین کے محافظ دستے کا ساتھ پڑاؤ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے سین کے قتل کی اطلاع سنی، شہر میں جا کر اس خبر کی تصدیق کی اور یہ سمجھ کر میرے پاس چلا آیا کہ میں سین کا ایک وفادار دوست اور ساتھی ہوں۔ یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ سین کے کسی دوست کو اس کی موت کی اطلاع دینے کے بعد یہ اس مصیبت میں پھنس جائے گا، جو اس لیے آپ میری ساتھ اسے شامل نہ کریں۔ افسر کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، تم اسے پڑاؤ میں لے جاؤ اور وہاں اسے کڑی نگرانی میں رکھو۔ پہرے داروں کو اس کے باقی ساتھیوں کے متعلق بھی ہدایت کر کے وہ تحکم ثانی ان میں سے کسی ایک کو پڑاؤ سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں، اور یہ گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تمہارے ساتھ 5 سپاہی کافی ہوں گے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا، اب تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، اگر ہو سکے تو آپ ان معزز رومیوں کو بلا وجہ کوئی تکلیف نہ دیں۔ یہ کیسر کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسرا کی صلح اور امن کی اہمیت محسوس کرنے میں زیادہ دیر نہ لگے۔ افسر نے جواب دیا، میں تمہیں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کسرا کے حکم کے بغیر ان لوگوں کا بال تک بیکا نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ عاصم نے احسان مندی سے ایرانی افسر کی طرف دیکھا اور سپاہیوں کے پیرے میں وہاں سے چل دیا۔ عاصم 5 دن سے دست گرد کے قلعہ نما قید خانے کی تنگ و تریک کوٹری میں پڑا تھا، اور خوف و اضطراب کے یہ ایام اسے مہینوں اور برسوں سے زیادہ طویل محسوس ہوتے تھے۔ یہ قید خانہ سینکڑوں زندہ انسانوں کا قبرستان تھا۔ یہاں کئی لوگ ایسے تھے جو طویل قید کی صحبتوں کے باعث ذہنی توازن سے محروم ہو چکے تھے، اور عاصم کے پاس کوٹریوں سے ان کے محیب کہکے اور روح فرما چیخیں عاصم ان کی سنا کرتا تھا۔ اپنی زندگی کے بدترین ادوار میں بھی اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن اب وہ سارے چراغ جو اس نے اپنے آنسوؤں سے روشن کیے تھے بجھ چکے تھے۔ وہ اپنے ماضی کی ساری پونجی اس قید خانے سے باہر چھوڑ آیا تھا، اور مستقبل کے متعلق اس کے حوصلے اور ولولے اس کو کوٹری کی 4 دیواری کے اندر محبوس ہو کر رہ گئے تھے۔ ماضی کے جن ناہموار راستوں پر اس نے اپنے پاؤں کے نشان چھوڑے تھے وہ سب اس جگہ پہنچ کر ختم ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی چند لمحات کے لیے اس کی بے چین روح ہزاروں گیت سناتی تھی، درخت جھومتے، پھر وہی تلخ یادیں آ جاتی، لیکن اچانک اس کی کوٹری کی دیواریں اس کی نگاہوں کے سامنے حائل ہو جاتی، اور دنیا جس پہ وہ
سورج اپنے نور کے خزانے لوٹاتا ہے، اسے چاند کی مانند معلوم ہوتا اور اس کی دلکشی اور رعنائی ختم ہو جاتی۔ پھر جب اس کا دم گھٹنے لگتا اور اٹھ کر تنگ چار دیواری کے اندر ٹہلنا شروع کر دیتا، اس کے پاس کی کوٹریوں سے اسے کسی کا محیب کہکا یا کسی کی بھیانک چیخ سنائی دیتی اور وہ نڈال سا ہو کر بیٹھ جاتا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ کیا زندگی یہی ہے؟ کیا میرے لیے اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی تھی؟ آخر میں کیوں آیا تھا؟ جب تک مجھے سین کے قتل کی اطلاع نہیں ملی تھی مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں، لیکن اب مجھے یہ ساری باتیں ایک مذاق معلوم ہوتی ہیں۔ میں ایک ایک قدم چل کر اپنی تباہی کے آخری منزل تک پہنچا ہوں، اور آخر روم اور ایران کی جنگ یا صلح سے میرا کیا تعلق تھا؟ میں نے یہ کیوں سوچا کہ میں اس دنیا کی ساری مصیبتوں کا علاج کر سکتا ہوں، اور یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اور سین کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ وہ روم اور ایران میں مسالت کرانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ خلقدون سے روانہ ہوتے ہوئے اس بات کو یقین تھا کہ وہ دوست کے دروازے پہ دستک دینے جا رہا ہے۔ وہ کون سا جذبہ تھا جو اسے یہاں تک لے آیا تھا؟ اگر میں اس کے پاس نہ آتا اور اگر صلح کا ایلچی بننے پر اسے آمادہ نہ کرتا تو یہ حالت کیوں پیدا ہوتی؟ پھر انتہائی کرب کی حالت میں وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر چلایا، میں سین کا قاتل ہوں۔ میں نے اسے وہ منزل دکھائی تھی جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ جب ذہنی اذیت ناقابل برداشت ہو جاتی پھر ایک بات تصورات کی دنیا میں کوئی جائے پناہ تلاش کرتا۔ اس کی روح خلقدون کے قلعے کے طواف کرنے لگتی۔ قسطنطنیہ کسی گوشے سے نمودار ہوتی اور سراپا عجز و انکسار بن کر کہتا، فسطینہ میں تمہارا مجرم ہوں، کاش میں تمہارے باپ کو دست گرد جانے کا مشورہ نہ دیتا۔ مجھے معاف کر دو فسطینہ، میری طرف دیکھو، اس دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، لیکن تم میری ہو۔ اب میں روم اور ایران کی بجائے صرف تمہارے متعلق سوچوں گا۔ فسطینہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا، میں تمہاری سسکیاں نہیں سن سکتا۔ پھر جب اس کی آواز چیخوں میں تبدیل ہونے لگی تو وہ دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا، حسین سپنوں کے موتی بکھر جاتے۔ باہر کی دنیا پھر ایک بار کوٹری میں دیواروں کے ادھر روپوش ہو جاتی، لیکن کچھ دیر بعد اسے پھر یہ محسوس ہونے لگتا کہ فسطینہ اس کی روح کی گہرائیوں سے نکل کر ایک بھیانک خلا کو پر کر رہی ہے، اور اس کے آنسو اور اس کی مسکراہٹیں اس کے دل میں زندہ رہنے کی خواہش بیدار کر رہے ہیں۔ ہر روز ایک بار اس کو کوٹری کا دروازہ کھلتا اور پہرے دار عاصم کو کھانا اور پانی دے کر چلے جاتے۔ شروع کے دوران اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تیسرے دن قید خانے کے ایک افسر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، ہمیں تورج کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ دی جائے، اور ہم نے تمہارے لیے عام قیدیوں سے بہتر خوراک کا انتظام کیا ہے، تاہم لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم کھانا کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہاں فاقہ کشی سے صرف وہ قیدی مرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چاروں طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن تورج جیسے لوگ تمہارے ہمدرد ہیں تو تمہیں اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص سین کا ساتھی رہ چکا ہو اور اسے اس قدر بد دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ فوج میں سین کے بے شمار ساتھی تمہاری رہائی کی کوشش کریں گے، اور اگر تم اس دنیا کی تمام دلچسپیوں سے منہ نہیں موڑ لیا تو تمہیں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کثر نے اپنی رائے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے کئی وزیروں اور سپہ سالاروں کو تختہ دار پر لٹکتے دیکھا اور کوئی خوش نصیب قیدیوں پر انعامات کی بارش ہوتے دیکھی ہے۔ عاصم نے ملتجی ہو کر کہا، آپ تورج کو میرا یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میں تورج کو تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، لیکن موجودہ حالات میں شاید کھلے بندوں تم سے ملاقات نہ کر سکیں۔ شاید تم کو چند ہفتے یا چند مہینے انتظار کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہاری رہائی کا حکم لے کر یہاں پہنچ جائے۔ قید خانے کا افسر عاصم کو ظلم قدہ میں امید کی ہلکی سی روشنی چھوڑ کر چلا گیا، اور چنانچہ پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اپنی رہائی کی تدبیریں سوچنے لگا۔ چھٹے روز 4 مسلح پہروداروں نے عاصم کو اس کی کوٹری سے نکالا اور قید خانے کے دروگا کے قیام گاہ کی ایک کشادہ کمرے میں لے گیا۔
وہاں دروگا کے علاوہ تورج اور ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے ایران کا اعلی طبقے کا نمائندگی کرتا تھا اس کا منتظر تھے۔ تورج نے پیروداروں کے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ایرج کو اچھی طرح جانتے ہو؟ جی ہاں، وہ سین کے کسی دوست یا رشتہ دار کا بیٹا تھا اور میں اسے کئی بار ملا تھا۔ تمہیں معلوم ہے وہ قتل ہو چکا ہے؟ جی ہاں، وہ اوار کے ہاتھوں میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا تھا۔ تورج نے بوڑھے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ایرج کے والد ہیں اور اپنے بیٹے کے قتل کی افواہ سننے کے بعد مدائن سے یہاں پہنچے۔ آسم نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، مرتے وقت آپ کے بیٹے کا سر میری گود میں تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی جان نہ بچا سکا۔ بوڑھا کچھ دیر کرب کے عالم میں آسم کی طرف دیکھتا رہا، بلاخر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایرن نے مجھے بتایا تھا کہ سین کے گھر میں ایک عرب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، پھر شاید تم حبشہ کی مہم پر چلے گئے تھے اور اس کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ اگر تم وہی ہو تو میں تمہاری اطلاع پر یقین کر سکتا ہوں، لیکن میرے بیٹے کو شیطان لوگوں نے قتل کیا تھا، تم وہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ آسم نے جواب دیا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ میں حبشہ کے راستے میں زخمی ہو گیا تھا اور میرے ساتھی مجھے سخت بخار کی حالت میں چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب میں ہوش میں آیا تو ایک رومی غلام اور قطبی ملا مجھے بابلون پہنچانے کے بجائے دریائے نیل کے راستے سمندر تک لے گئے اور وہاں سے مجھے ایک رومی جہاز پر سوار کر کے قسطنطنیہ پہنچا دیا گیا۔ یہ رومی غلام ایک نہایت بااثر خاندان کا چشم چراغ تھا اور قسطنطنیہ میں میرے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت فیاضانہ تھا۔ قسطنطنیہ نے مجھے اس کے ساتھ اس شہر میں جانا پڑا جہاں کیسر اور اوار قبائل کے خاقان کی دوستانہ ملاقات ہونے والی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس جگہ ایرج کے ساتھ میری آخری ملاقات ہوگی۔ بوڑھے نے کہا، لیکن تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا اوار کے ہاتھوں قتل ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ کیسر پر اچانک حملہ کرنے کی نیت سے وہاں جمع ہوئے تھے، لیکن رومیوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایرج خاقان کے پاس ایک کیلچی کی حیثیت سے گیا تھا، اس کا کوئی ساتھی بھی واپس نہیں آیا۔ میں نے وہاں کسی اور ایرانی کو نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کہ وہ ایرج سے پہلے قتل کیے جا چکی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک خاقان کی قید میں ہوں۔ وحشی اوار کا ضابطہ اخلاق میں ایک ایلچی کی موت کو گھاٹ اتارنا ایک معمولی بات ہے۔ اگر سین جیسے آدمی کو اس جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسر کے ایلچیوں کو کسرا کی شرائط پر صلح کے لیے آمادہ کرنے یہاں لے آیا تھا، تو اوار نے ایرج کو قتل کرنے کا بھی کوئی جواز نکال لیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ انہیں ایرج کی کسی بات پر شبہ ہو گیا ہو۔ آسم کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ اگر اس نے ایرج کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات ظاہر کرنے کی کوشش کی تو یہ بہت زیادہ مسائل میں الجھ جائے گا اور اس پر طرح طرح کے شبہات کیے جائیں گے۔ چنانچہ تورج اور ایرج کے باپ کے متعدد سوالات کے جواب میں اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جناب، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کا بیٹا ہرکلیہ کیوں آیا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شیطان اس کے دشمن کیوں ہو گئے تھے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ شیطان سپاہیوں کے نرغے سے نکل کر ایرج اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی جہاں رومی سپاہی کھڑے تھے، لیکن قبل اس کے کہ رومی اس کی کوئی مدد کر سکتے وہ شیطان سوار کے نیزے سے زخمی ہو کر گر پڑا اور اس کے بعد خاقان کے طوفانی دستے وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو قتل کیوں کیا، اس کا صحیح جواب صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو ایرج کے ساتھ گئے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی زندہ ہی نہیں ہوگا۔ بوڑھے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میرے بیٹے کو رومیوں نے قتل کیا ہو؟ آسم نے قدرے پریشان ہو کر جواب دیا، اگر رومی اس قتل کے مجرم ہوتے تو مجھے اوار کو اس کے قتل کا الزام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم رومیوں کے ساتھی ہو۔ آسم نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، میں صرف سین کا ساتھی تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ سین کے دوست میرے دوست اور سین کے دشمن میرے دشمن ہیں، لیکن سین مر چکا ہے اور اب میرا کوئی دوست یا دشمن نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایرج کی موت کے اسباب کے متعلق آپ کو تسلی نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے شیطان نے قتل کیا اور مرتے وقت جب میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی تو میرے متعلق اس کے یہ تاثرات ایک دوست اور بھائی کے تاثرات سے مختلف نہ تھے۔ ہم دونوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ زندگی میں ہم ایک دوسرے کے قریب کیوں نہ آ سکے۔
میں نے یہ باتیں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہی. میں جانتا ہوں کہ آپ کی خوشی یا ناراضگی میری قسمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں کہتے. میں تمہارا شکر گزار ہوں. مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں اس شخص کی مدد نہیں کر سکتا جس نے میرے بیٹے کو مرتے وقت سہارا دیا تھا. ایرج کا باپ یہ کہہ کر غور سے آسم کی طرف دیکھنے لگا. پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو منڈ آئے اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. تورن نے قید خانے کے دروگا سے مخاطب ہو کر کہا, تم انہیں دروازے تک چھوڑ آؤ, میں قیدی سے چند ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. دروگا نے تورج کے حکم کی تعمیل کی اور وہ قدر توقف کے بعد آسم سے مخاطب ہوا. جب ایک آدمی شیر کے منہ میں اپنا سر دے چکا ہو تو اس کے بہترین دوست بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. میں سین کے معاملے میں بے بس تھا, لیکن تمہارا معاملہ اس سے مختلف ہے. تم اگر ہوش سے کام لو تو شاید اپنی جان بچا سکو. اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو تو ممکن ہے کہ شہنشاہ کچھ عرصے بعد تمہیں قید سے آزاد کرنے پر رضامند ہو جائے. میری بات غور سے سنو. سین کا خون رائے گا نہیں گیا. ہمیں ملک کے کئی شہروں سے اس قسم کی اطلاعات ملی ہے کہ شہنشاہ کے بعض دشمن سین کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ فوج میں ایک عنصر ایسا ہے جو جنگ کی طوالت سے تنگ آ چکا ہے. کل شہنشاہ نے پہلی بار دستگرد کے عمرہ اور فوج کے اعلیٰ افسروں سے یہ مشورہ لینے کی ضرورت محسوس کی تھی کہ روم کے ایلچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ ہماری اکثریت نے یہ رائے دی ہے کہ شہنشاہ اول تو ان سے ملاقات کریں, ورنہ انہیں حفاظت سے واپس بھیج دیں. دستگرد کے بڑے کان کے علاوہ صرف چند عمرہ ایسے تھے جنہوں نے رومیوں کے لیے قتل یا قید کی سزا کا مطالبہ کیا. شہنشاہ نے ملاقات کی تجویز منظور کر لی ہے اور رومیوں کے متعلق یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ سر دست ان کے ساتھ انتہائی معزز مہمانوں کا سلوک کیا جائے. مجھے یقین ہے کہ شہنشاہ انہیں بہت جلد شرف بایابی عطا کریں گے, اور اگر رومیوں نے ان کے تمام شرائط مان لی تو صلح ہو جائے گی. اب تمہارا مسئلہ رہ جاتا ہے. میں آج کیسر کے آدمی سے ملا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے شہنشاہ کی خدمت میں تمہاری رہائی کی درخواست پیش کریں گے, لیکن میں نے انہیں یہ سمجھایا تھا کہ اگر تم نے اس سے قسم کی کوئی درخواست کی تو وہ ٹھکرا دی جائے گی. وہ یہ بھی ممکن ہے کہ آسم کی طرح تم بھی شہنشاہ کے زیر اطاعت آ جاؤ. تمہاری بھلائی اس میں ہی ہے کہ تم سر دست شہنشاہ کے سامنے آسم کا ذکر تک نہ کرو. جب صلح کی شرائط طے ہو جائے تو ممکن ہے کہ آسم کے حق میں تمہاری آواز بھی مؤثر ثابت ہو. اب شاید وہ تمہاری حمایت میں زبان کھول کر اپنی الجھنوں میں اضافہ کرنے کی غلطی نہ کریں گے, لیکن تمہیں اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں نے تمہارے بچاؤ کا ایک راستہ نکالا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم حقیقت پسندی سے کام لو. قید خانے کا دروگا کمرے میں داخل ہوا, لیکن تورن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا, آپ کچھ دیر بیٹھ ٹھہریں, میں قیدی سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں. دروگا الٹے پاؤں باہر نکل گیا. تورج دوبارہ آسم کی طرف متوجہ ہوا. میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سین کے قتل پر مختلف شہروں کے عوام کے رد عمل کے متعلق جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے بعد شہنشاہ کافی پریشان دکھائی دیتا ہے. تم اگر چاہو تو شہنشاہ کی تمام پریشانیاں دور کر سکتے ہو. آسم نے سوال کیا, میں شہنشاہ کی پریشانیاں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تم ایک مدت سے سین کے ساتھی ہو, اس کے متعلق تمہاری ہر بات درست مانی جائے گی. تم جانتے ہو کہ شہنشاہ رعایا کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے, اور انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو عوام کے سامنے ان کے اقدام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. آسم نے مضطرب ہو کر سوال کیا. میرا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے بڑے دربار میں یہ کہنا پڑے گا کہ سین واقعی ایک باغی اور غدار تھا. اس نے رومیوں کو بچانے کے لیے مادہ جنگ پر ہمارے لشکر میں بد دلی اور مایوسی پھیلا دی تھی. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ سین دل سے عیسائی ہو چکا ہے اور اس کے زیر اثر کئی سپاہی رومیوں کے حامی بن چکے ہیں. ایک ثانیے کے لیے آسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا اور وہ کرم انگیز لہجے میں چلایا, نہیں, میں اپنی موت سے پہلے مرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں اس شخص پر غلاظت نہیں پھینکوں گا جس کے ساتھ عقیدت, محبت اور وفاداری کا رشتہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. تورے نے کہا, بیوقوف نہ بنو. سین کے ساتھ تمہاری عقیدت اور محبت صرف تمہاری ہلاکت کا راستہ دکھا سکتی ہے, اسے واپس نہیں لا سکتی. اگر تم سین کی تریم میں زمین و سامان کے قلعے بھی ملا دو تو وہ تنہا قید خانے کا دروازہ کھول نہیں سکیں گے. جب تم کوئی بھی تمہارا کوئی قید خانے کا دروازہ نہیں کھول سکے گا اور تم آزاد نہیں ہوگی. اگر تم اس کی مذمت کرو تو وہ تمہارے مسائل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ تمہارے سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں, لیکن کثر زندہ ہے اور اسے تمہاری زندگی اور موت پر پورا اختیار ہے. اگر تم اپنے لیے نہیں تو ان لوگوں کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرو
جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تم سین کی بیوہ کو سہارا دے سکتے ہو، اس کی بیٹی کے آنسو پوچھ سکتے ہو۔ آسم نے جواب دیا، اگر ایک گرا ہوا آدمی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا۔ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس دنیا میں موت سے بھیانک کوئی چیز نہیں، لیکن آپ مجھے ایک ایسی زندگی کا راستہ بتا رہے ہیں جو موت سے زیادہ بھیانک ہے۔ اگر آپ کو میرا امتحان مقصود ہے تو مجھے اپنے شہنشاہ کے سامنے لے چلیں۔ میں بڑے دربار میں یہ اعلان کروں گا کہ میں سین کا دوست ہوں اور میں اس کے قاتل سے اپنے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ تم سین کی طرح میری کھال اتار سکتے ہو، لیکن کوئی اذیت، کوئی خوف، کوئی لالچ مجھے اس عظیم انسان کے خلاف زبان کھولنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ میرے زندہ رہنے کی اس قدر اہمیت دے رہے ہیں، لیکن میں ایسی حقیر زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تورج کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر آسم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اپنی کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور آسم کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میرے دوست، میں بے بس ہوں۔ اگر میں کسرا کی طرح بااختیار ہوتا تو میرا پہلا یہ حکم ہوتا کہ اس کو قیدیوں کو بیڑیاں اتار دی جائے اور ایران کے سارے خزانے اس پر لوٹا دیے جائیں۔ آسم نے کہا، اگر آپ مجھ سے خفا نہ ہوں تو میری درخواست ہے کہ آپ سین کی بیوی اور بیٹی کو مصیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کا انجام سین سے زیادہ عبرتناک نہ ہو۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں، بلکہ مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ سر دست کسرا کی توجہ سین اور اس کی بیوی کی طرف مبذول نہیں ہو سکتی، اور ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ ان پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ میں تمہارے مستقبل کے متعلق بھی بہت زیادہ مایوس نہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ صلح کے بعد ہمارے لیے تمہیں یہاں رہا کروانا مشکل نہ ہوگا۔ کسرا ماضی جنگ کی کمان مجھے دینا چاہتا تھا، لیکن رومیوں کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے چند دن کے لیے روک لیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صلح کے بعد ماضی جنگ پر میری ضرورت نہیں ہوگی۔ تورج نے یہ کہہ کر تالی بجائی۔ قید خانے کا دروگا مسلح سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ اس نے آسم کو لے جانے کا حکم دیا۔ پرویز نے رومی ایلچیوں کو شرف بازیابی عطا کرنے سے پہلے ان کے سامنے صلح کی شرائط پیش کرنے کی ذمہ داری اپنے وزراء اور فوج کے عہدیداروں کے علاوہ ان مجوسی قانونوں کو سونپ دی جو عیسائیوں کو تذلیل اپنی تہذیبی مذہبی فریضہ سے خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے چند دن غور و فکر کے بعد ہرکل کے ایلچیوں کے سامنے جو مسودہ پیش کیا تھا وہ ایسی توہین امیز شرائط پر مشتمل تھا جو صرف ایک ظالم فاتح اپنے پاؤں میں گرے ہوئے دشمن کی شاہ رکھ پر تلوار رکھ کر منوا سکتا تھا، لیکن رومیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب پرویز کو اس کے نمائندوں نے یہ اطلاع دی کہ ہرکل کے ایک کے ایلچی زہر کے تلخ گھونٹ اپنے حلق سے اتارنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو اس نے ایک دن پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنا دربار منعقد کیا اور ہرکل کے ایلچی نے بے بس قیدیوں کی طرح وہاں لائے گئے۔ ایک بلند چبوترے پر جو بیش قیمت کلینوں سے آراستہ تھا، شہنشاہ کے مسند کے قریب سونے کے آتش دان میں مقدس آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور چبوترے سے نیچے سلطنت کے اکابرین محسب مراتب صفے باندھے کھڑے تھے، بلکہ شیریں شہنشاہ کے پہلو میں رونق افروز تھے۔ رومیوں کے لیے یہ وسیع ہال، جس کے ستون اور دیوانے سونے اور چاندی سے مزین، فرش بیش قیمت کلینوں سے آراستہ تھے، جس کی چھت لا تعداد فانوس سے سجائی گئی تھی، ایک طلسم گدا تھی، اور وہ حاضرین دربار کی قبا میں جواہرات سے مرصع ٹوپیاں دیکھتے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا کی ساری دولت سمٹ کر اس دربار میں جمع ہو گئی ہے، اور یہ امید لے کر آئے تھے کہ شاید کجلگاہ ایران ان کی التجائے سن کر صلح کی شرائط نرم کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن ابھی وہ مسجد سے چند قدم دور ہی تھے کہ سپاہیوں نے ان کی گردنیں دبوچ لیں اور انہیں زبردستی سر بسجود ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر چند ثانیے بعد کسرا کے ہاتھ کا اشارہ پا کر سپاہیوں نے انہیں بازوں سے پکڑ کر اٹھا دیا اور دب خد ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نقیب رومی زبان میں چلایا، تم فاتح عالم کے دربار میں کھڑے ہو، اگر جان عزیز ہے تو اپنی گستاخ نگاہیں نیچے کر لو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن چند ثانیے بعد سائمن نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے، علی جا، ہم ہرکل کی طرف سے۔ نقیب دوبارہ چلایا، خاموش، تمہیں فاتح عالم کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ سائمن کی زبان کنگ ہو کر رہ گئے۔ پرویز کے وزیر نے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، فاتح عالم، آپ کا ادنا غلام صلح کی شرائط کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کسرا نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ وزیر نے یہ اعلان کیا کہ فاتح عالم فرمانروا اعظم خسرو پرویز نے صلح کے لیے روم کے حکمران ہرکل کی التجا قبول فرماتے ہوئے
اس کے بااختیار نمائندوں کو حسب ذیل شرائط طے فرمائی ہے۔ ہرکل شام، فلسطین، مصر، آرمینیا اور ایشیا کوچک کے تمام مفتوحہ علاقوں پر شہنشاہ ایران کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے۔ فاتح عالم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ بعض فورس کے مغرب میں رومی سلطنت کے کسی اور حصہ پر بھی قبضہ نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے رومی انہیں 1000 ٹالنٹ سونا، 1000 ٹالنٹ چاندی اور 1000 حریر کے کوائیں، 1000 بہترین گھوڑے، 1000 رومی دوشیزائیں بطور خراج پیش کریں گے۔ اگر 6 ماہ کے عرصے میں یہ شرائط پوری کر دی گئی تو یہ معاہدہ کل عدم سمجھا جائے گا۔ اب شہنشاہ ہرکل کے ایلچی سے یہ پوچھا جاتے ہیں کہ انہیں یہ شرائط قبول ہیں۔ سائمن نے کسرا کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عالیجا، ہرکل کو آپ کے احکام کی تعمیل سے انکار نہیں ہوگا، لیکن روم کی حالات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہرکل کو اتنا خراج جمع کرنے کے لیے زیادہ مہلت کی ضرورت ہوگی۔ ملکہ نے شہنشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے کچھ کہا اور پہلی بار سائمن سے مخاطب ہوا، اگر ہرکل نے ہمیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ وہ نیک نیتی سے ہماری شرائط پوری کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی درخواست پر اسے مزید مہلت دینے کے متعلق سوچیں گے۔ سائمن نے کہا، علیجا، میں آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ ہرکل کو آپ کی اس شرائط تسلیم کرنے میں پش و پیش نہیں کرے گا، اور اس سلسلے میں ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ پرویز نے کہا، تم ہرکل کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے سکتے ہو کہ اگر اس نے ہلا جوئی سے کام لیا تو ہمارے سپاہی دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کریں گے اور قسطنطنیہ کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ سائمن نے جواب دیا، عالیجا، ہرکل کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ کی ناراضگی ہمارے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر فاتح عالم مجھے اجازت دیں تو میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عالیجا، ایک عرب نے دستگرد تک ہماری رہنمائی کی تھی اور اب وہ آپ کی قید میں ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ روم اور ایران کی صلح کا خواہش مند تھا۔ میری التجا ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ پرویز نے غضبناک ہو کر کہا، وہ عرب ایران کے ایک ایسے غدار کا دوست ہے جسے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، اور تمہیں اس کی حمایت میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تم جا سکتے ہو۔ سائمن نے سر جھکا کر سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الٹے پاؤں نکل گیا۔ دستگرد کا بڑا کہان آگے بڑھا اور مسلم کے قریب کھڑا ہو کر بولا، عالیجا، میں آپ کی رایا کی طرف سے اس عظیم فتح پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ایران کے فرزند فخر کے ساتھ سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسر ان کے شہنشاہ کا ایک حقیر غلام ہے۔ اور ایک وزیر نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، فاتح عالم، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ اور حاضرین دربار اس کی تقریر میں آوازیں بلند کرنے لگے، کسر کا اقبال بلند ہو، کسرا کا دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ پرویز نے اچانک ہاتھ بلند کیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا، ہم اس کی کامیابی کی خوشی میں 1 ہفتہ کے لیے جشن عام کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگلی صبح کیسر کے ایلچی دستگرد سے روانہ ہو چکے تھے۔ اگلی صبح ایک رات یوسفیہ اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ فسطینہ اس کے قریب دوسرے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگائے کشیدہ کاری میں مصروف تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور اس نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ بیٹی دروازہ کھولو، میں فیروز ہوں۔ فسطینہ نے ریشمی کپڑا ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ عمر رسیدہ نوکر تذبذب کی حالت میں یوسفیہ کے بستر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے چچا؟ امی جان کو جگا دوں؟ نہیں، اس وقت انہیں بے آرام کرنا ٹھیک نہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ دستگرد سے ایک آدمی آیا ہے اور کوئی ضروری پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایک ثانیے کے بعد فسطینہ کا سارا وجود لرز اٹھا، پھر اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ بیٹی میں سے کونے میں کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ فسطینہ کمرے سے باہر نکلی تو شدت اضطراب سے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک اس نے رک کر سوال کیا، چچا، تم نے اس سے ابا جان کے متعلق نہیں پوچھا؟ میں نے اس سے کئی سوال کیے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف سین کی بیٹی یا بیوی سے بات کر سکتا ہوں۔ اگر وہ اجنبی ہے ہوتا تو میں امی جان کو جگا دیتی ہوں۔ بیٹی، وہ کلوڈیس ہے۔ کلوڈیس وہی جو جو ابا جان کے ساتھ گیا تھا۔ ہاں، تم نے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا؟ فسطینہ یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑی۔ کلوڈیس کے کمرے کے اندر
کلوڈیس کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ ابا جان کہاں ہیں؟ آپ تنہا کیوں آئے؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ فسطینہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کاٹ دیے اور پھر سراپا ارتجاج بن کر کلوڈیس کی طرف دیکھنے لگی۔ چند ثانے کلوڈیس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کے ابا جان اور آسم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت یہاں پہنچا ہوں۔ ہم نے باہر پڑاؤ میں قیام کیا ہے، ہم الہل صبح کشتی پر سوار ہو جائیں گے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید میں جانے سے پہلے آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ قلعے کے محافظ نے مجھے بڑی مشکل سے رات کے وقت اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کی امی جان کیسی ہیں؟ ان کی طبیعت کئی دنوں سے خراب ہے، آج وہ سو گئی تھی۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر ضروری ہو تو میں انہیں بلا لاتی ہوں۔ نہیں نہیں، انہیں تکلیف نہ دیجیے، آپ بیٹھ جائیں، آپ سے چند ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ فسطینہ اضطراب کی حالت میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کلوڈیس میں دروازے کے سامنے فیروز کو طرف دیکھ رہا تھا۔ بلا کر اس نے کہا، کچھ کہنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے نوکر پر اعتماد کر سکتی ہیں؟ فسطینہ نے جواب دیا، ابا جان نے فیروز کی وفاداری پر کبھی شبہ نہیں کیا اور میں اسے چچا فیروز کہتی ہوں۔ کلوڈیس نے کچھ سوچ کر کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں عاصم کا دوست ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ عاصم کو اپنا بھائی کے بھائی کی طرح ہیں، لیکن میری قوت برداشت کا امتحان نہ لیں۔ کلوڈیس نے آگے بڑھ کر فسطینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی کرب انگیز لہجے میں ساری داستان سنا دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آیا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ میں تمہیں تسلی دے سکوں۔ میرے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بڑے بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور میں اس صورت میں بھی آپ کی ذمہ داری سے عہدہ بار نہیں ہوں اور تمہیں حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ خبر جو میں خبر لایا ہوں اسے سننے کے لیے ایک پہاڑ جیسے دل کی ضرورت ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو یہ بات برداشت کرنی پڑے گی اور ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ فسطینہ نے قدر توقف کے بعد اسے دیکھا۔ تمہارا باپ واپس نہیں آئے گا، اسے قتل کر دیا گیا ہے اور عاصم کو قید کر لیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی دن آزاد ہو کر تمہارے پاس پہنچ جائے، لیکن دست گرد میں تمہارے باپ کے دوستوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ تمہارے متعلق بھی پرویز کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ مجوسی کہان اسے ہر وقت تمہارے خلاف مشتعل کر سکتے ہیں۔ تمہارے خلاف ان کا یہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ تم وسائی ہو۔ اب پرویز کی سلطنت میں تمہارے باپ کی کسی عزیز یا ساتھی کی زندگی محفوظ نہیں۔ کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے جاتے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ایران کے سفیر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ پرسوں رات اگر تم کسی بہانے یہاں سے نکل سکو تو شہر سے باہر قریباً 3 میل جنوب کی طرف سمندر کے کنارے ایک اجڑی ہوئی خانگاہ کے قریب چند آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں کسی وجہ سے ان کے ساتھ نہ آ سکا تو میری جگہ دلیرس وہاں موجود ہوگا۔ ہمارا جہاز ساحل سے دور کھڑا رہے گا اور تمہارے لیے رات کے وقت ایک کشتی بھیج دی جائے گی۔ آپ میری باتیں سن رہی ہیں؟ فسطینہ کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر پتھر کی بے جان مورتی کی طرح بے حس حرکت بیٹھی رہی، پھر اچانک اس نے ایک جھنجھڑی لی اور اس کی پترائی ہوئی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ کلوڈیس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے باپ کی آخری خواہش یہی ہو سکتی تھی کہ تمہیں مجوسیوں کے انتقام سے بچ کر کہیں سی محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ فسطینہ کب تک قسطنطنیہ تمہارے لیے پناہ گاہ میں ہوگا، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ جب تک باسفورس کا پانی ہمارے خون سے سرخ نہیں ہو جاتا تب تک قسطنطنیہ کی گلیاں اور بازاروں میں ہماری لاشوں کے انبار نہیں لگ جاتے۔ ہم تمہاری جان اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ کم از کم تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ کیسر کے کسی سپاہی نے اپنی زندگی میں سین کی بیوی اور بیٹی کی بے بسی کا منظر دیکھا۔ سین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے وہ صرف اس حد تک پورا ہوا ہے کہ پرویز نے ہمارے ساتھ گفتگو کرنا قبول کر لیا ہے، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ صلح کے لیے اس کی توہین امیر شرائط انتہائی بزدل رویوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہوگی۔ ہمارے لیے دست گھر سے زندہ واپس آنے کی یہی ایک صورت تھی کہ ہم پرویز کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب امن کی بجائے روم اور ایران کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکے کے امکانات بڑھ گئے۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ جنگ کی صورت میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تک یہاں سین کے موت کے متعلق کوئی سرکاری اطلاع نہیں پہنچی۔ دست گھر سے جو ایرانی ہمارے ساتھ آئے ہیں انہیں صرف ایرانی فوج کے چند بڑے عہدیداروں سے باتیں کی ہیں اور قائم مقام سپہ سالار نے انہیں بڑی سختی سے ہدایت کی ہے
کہ وہ عام سپاہیوں سے تعصب کا ذکر نہ کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یہ خبر سارے لشکر میں مشہور ہو جائے گی اور اس کے بعد تمہارے لیے قلعے سے باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 2-4 دنوں تک پرویز کا ایلچی تمہیں دستگرد پہنچانے کا حکم لے کر آ جائے اور یہاں تمہارے باپ کی بہترین دوست بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اس لیے ابھی یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں اپنے باپ کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ میری بیوی، میری بہن، میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن یہ جگہ آنسو بہانے کے لیے موضوع نہیں۔ فسطینہ نے بڑے مشکل سے اپنے سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ پرویز نے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی جان کہا کرتی تھی کہ وہ بچپن کے ساتھی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی باتیں درست ہوں؟ میں یہ زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ کلوڈیس کی آنکھوں سے آنسو لبریز ہو چکے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، فسطینہ، تمہارا باپ مر چکا ہے لیکن آسم زندہ ہے اور تمہیں اس کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ رہائی کے بعد وہ تمہاری تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارے گا اور تم بھی گوارا کر لو گی کہ تمہیں ایک قیدی کی حیثیت میں دستگرد پہنچا دیا جائے اور کسرا کے محل کی دیواریں مرتے دم تک آسم اور تمہارے درمیان حائل رہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اب بھی تم جیسی 3000 لڑکیاں وہاں موجود ہیں جن کی فریاد ان کے والدین اور ان کے بھائیوں یا شوہروں کے کانوں تک نہیں پہنچ پائیں۔ کلوڈیس قدرے توقف کے بعد فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر تم سین کے وفادار ہو تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو۔ پرسوں رات میرے آدمی تمہارے یہاں نکالنے کی کوشش کریں گے اور یہ ان کی پہلی اور آخری کوشش ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں شاید دوسرا موقع نہ مل سکے۔ اگر فوج کا کوئی بڑا افسر تمہارے آقا کا وفادار ہے تو وہ میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ فیروز کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ فوج کا کوئی افسر مجھ سے یہ خبر چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن مجھے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس دستگرد سے واپس نہیں آئیں گے۔ اب اگر پرسوں تک کوئی اور حادثہ پیش نہ آ گیا تو ہم سمندر کے کنارے آپ کی کشتی کا انتظار کریں گے۔ میں اپنی پرانی خانگاہ کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ کلوڈیس نے فسطینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی والدہ کو تسلی نہیں دے سکا، لیکن اگر وہ موجود ہوتی تو شاید میرا کام اور مشکل ہو جاتا اور آپ مجھے اجازت دیجیے۔ فسطینہ نے اس کی طرف دیکھا لیکن کوشش کے باوجود اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ کلوڈیس ایک ثانیے بعد خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا اور فیروز اس کے پیچھے ہو گئی۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔